बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक अहम खबरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई मालूमात आपसे शेयर करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वजारत अमल ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में इस बारे में इतला दी है कि ऐसे तमाम अफराद जिनका फाइनल एग्जिट लग जाता है और उसके बाद वो अपना ट्रांसफ़र या तनाजुल करवाना चाहते हैं, अपने अकामे को किसी दूसरे कफ़ील के पास करवाना चाहते हैं, तो इस बारे में उन्हें इजाज़त नहीं है। क्योंकि अगर फाइनल एग्जिट आपका लग जाता है तो आपको लाजमी ममलिकत से अब जाना है। अगर आप फाइनल एग्जिट कैंसिल करवाने के बाद किसी दूसरे कफ़ील के पास ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और ये पहला कफ़ील उसमें अहम रोल अदा करेगा। वजारत अमल या जवाजात इस बारे में कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस तरह की बात करते हुए देखे गए हैं कि वो ये चाहते हैं कि फाइनल एग्जिट जाने से पहले अगर वो ट्रांसफ़र किसी और कफ़ील को दे दें या उनको कोई दूसरी जॉब मिल जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो इस सिलसिले में वजारत अमल ने वाज़िह तौर पर कहा है कि फाइनल एग्जिट जाने वाले अफराद अब फाइनल एग्जिट ही जाएंगे, उन्हें दूसरे वीज़े पर आकर दूसरी मुलाजमत करनी होगी और वो ट्रांसफ़र नहीं दे सकते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद को एक बार फिर खबरदार किया है कि ऐसे तमाम अफराद को अब सख्त जुर्माने और सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए जो अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट या चेसिस नंबर में किसी भी किस्म की तरमीम या उसमें यानी कि उसे ब्लर करते हैं, उसे मिटाते हैं या उसमें कोई चेंजिंग करते हैं। सऊदी अरब में इस तरह के कवानीन काफ़ी सख्त हैं। ऐसे तमाम गाड़ियों की सख्त निगरानी की जाती है जिसमें नंबर प्लेट या तो धुंधली हो या उसे हल्का करके मिटा दिया गया हो ताकि वो कैमरे में या किसी की नज़र में पहली दफ़ा ना आए। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ अब भरपूर कार्रवाई की जाएगी और इन्हें 5,000 से 10,000 रियाल फौरी जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इस तरह की किसी कार्रवाई में मुलव्वस पाए गए तो हो सकता है कि जुर्माने के बाद उन्हें डिपोर्ट भी कर दिया जाए। तो लिहाजा कोशिश करें कि ऐसा कोई काम ना करें जो कि ममलिकत में कवानीन के खिलाफ वर्जी हो, क्योंकि गैर मुल्की अफराद के लिए बेहतर यह है कि वो कवानीन पर अमल दरामद ही करते रहे ताकि उन्हें किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सऊदी वजारत हज और महकमा कस्टम ने एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं जिसमें जद्दा से हज टर्मिनल पर आने वाले तमाम आज़मीन का सामान बराह रास्त इनकी रिहाइशगाहों पर मुंतकिल किया जाएगा। कल भी मैंने आपसे ये खबर शेयर की थी जिसमें बहुत सारे अफराद ने यह पूछा कि पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं है। तो इस बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का नाम इसलिए शामिल नहीं है कि सऊदी हुकूमत ने पहले फेज़ में जिन ममालिक का जिक्र किया है उसमें पाकिस्तान को नहीं रखा है। पाकिस्तान दूसरे फेज़ में इंशाल्लाह इसमें शामिल हो जाएगा। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन और हज्जाज कराम के लिए सऊदी हुकूमत एक और बेहतरीन सहूलत ऑलरेडी दे चुकी है जिसमें वो जो वीज़ा की प्रोसेसिंग है यानी पासपोर्ट वगैरह की इमिग्रेशन की तमाम उनके कंट्री में इस्लामाबाद में और अब कराची में भी शुरू कर दी गई है। वो वहीं पर कंप्लीट कर ली जाती है और वो यहाँ पर आकर उनसे दोबारा से वो तमाम मालूमात नहीं ली जाती हैं और वो डायरेक्टली अपना सामान कलेक्ट करते हुए अपने होटल्स में जो भी उनकी रिहाइशगाहें हैं वहाँ पर चले जाते हैं। मगर ये सहूलत दूसरे ममालिक को नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को ये सहूलत देने के साथ अगले फेज़ में इस तरह की सहूलत देने के लिए सऊदी हुकूमत ने कहा है। लिहाजा पहले फेज़ में सिर्फ और सिर्फ इंडिया, टर्की, मराकश, अलजायर, त्यूनिस, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन को शामिल किया गया है। सऊदी महकमा शुमारियात ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत में सबसे ज़्यादा जो सऊदी शहरियों जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं उसमें मुलाजमतें फराहम की गई हैं वो कसीम रीजन में ज़्यादा की गई हैं। महकमा शुमारियात ने मज़ीद कहा है कि ममलिकत के दूसरे शहरों में भी सऊदी शहरियों और जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं इन्हें मुलाजमत के वसी मौक़े मुहैया करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में सऊदी सेशन के बारे में मज़ीद इतलात आप सुनने को आपको मिलेंगी। कसीम रीजन में सबसे ज़्यादा जो मुलाजमतें ली गई हैं वो सऊदी ख़वातीन ने ली हैं जिनका रेशो मर्दों से ज़्यादा है।
جوازات نے اعلامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ وہ تمام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، اگر انہیں نیا پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے جو کہ پرانے پاسپورٹ کی ایکسپائری سے 6 مہینے پہلے کوئی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی اپنی ایمبیسی سے بنوا سکتا ہے، اگر وہ پرانے پاسپورٹ پر ٹریول کرنے کی کوشش کرے گا اور نیا پاسپورٹ اس نے اپ ڈیٹ کر دیا ہے، کسی وجہ سے وہ نیا پاسپورٹ اپنے ساتھ نہیں لایا تو پرانے پاسپورٹ پر اسے ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ لازمی طور پر نیا پاسپورٹ ان کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ جوازات کے ریکارڈ میں ان کا نیا پاسپورٹ اپ ڈیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر ان سے پرانا پاسپورٹ کھو جائے یا ان سے کہیں پر مس ہو جائے یا وہ بھول جائیں تو لازمی طور پر اس کی رپورٹ درج کرائیں، کیونکہ نئے پاسپورٹ پر ہی صرف وہ سفر کر سکتے ہیں اور پرانا پاسپورٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی جن کے پاس انہوں نے پاسپورٹ اپنا رینیو کروایا ہے، وہ اس خبر کو اچھے طریقے سے جان لیں کہ نئے پاسپورٹ کے ذریعے وہ ٹریول کر سکتے ہیں، پرانا پاسپورٹ اس کے ساتھ یا اس کے ریکارڈ کے ساتھ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ سعودی مجلس شورا اگلے ہفتے ایک بل پاس کرنے کی جانب اقدامات کرنے جا رہی ہے، جس میں پانی کی قیمتوں میں اضافے پر غور کیا جائے گا۔ پانی اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے مملکت میں پانی کا جو لیول ہے زیر زمین وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کے استعمال میں تھوڑی کمی کرنے کے لیے اس کی قیمت میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ عوام کو اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ اس بارے میں یہ بل فائنل کب ہوگا اور یہ کابینہ میں جانے کے بعد یہ منظور ہوگا اور خادمین حرمین شریفین اس کی منظوری دیں گے، اس بارے میں جیسی مزید کوئی اطلاعات آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف زکوٰۃ اینڈ انکم ٹیکس نے ایک اعلامیے میں کہا ہے کہ مملکت میں دسمبر سے ایسے تمام مشروبات جو کہ مختلف کولڈ سٹورز میں یا دیگر جگہوں پر موجود ہوتے ہیں ان پر باقاعدہ سلیکٹیو ٹیکس لگانے کے لیے ریکمینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کے مشروبات پر پہلے بھی ایک بات آئی تھی کہ ان پر باقاعدہ ٹیکس لگنا چاہیے، کیونکہ مملکت میں یہ جو سافٹ ڈرنک اور جو بھی کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں ان کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے، جو کہ صحت کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس سے شوگر لیول کافی زیادہ ہوتا ہے اور مملکت میں ہر 5 میں سے 2 افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزارت صحت نے بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کی استعمال میں کمی کرنے کے لیے اس پر ٹیکس لگایا جائے تاکہ افراد اسے کم سے کم خریدیں۔ جیسے پچھلے دنوں سگریٹ نوشی کے اوپر بھی کافی اقدامات کیے گئے ہیں جس سے کافی زیادہ افراد نے اسے کم استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ اب یہ کولڈ ڈرنک کے بارے میں جو ٹیکس کی اطلاعات آئی ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ عوام کی صحت سب سے پہلے ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی چیز سستی ہوتی ہے تو اس کا استعمال بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں کے لیے ایک اہم خبر آئی ہے جس میں انہیں بہت زیادہ ملازمتوں کے ملنے کے چانسز پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ مملکت میں بہت سارے علاقوں میں جو بھی روڈز ہیں انہیں رینیو کرنے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر باقاعدہ پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں، جس میں مملکت کی بہت ساری روڈز جو کہ کچھ خراب ہو چکی ہیں انہیں رینیو کیا جائے گا، جس پر تقریباً 4 ارب ریال کی لاگت آئے گی، اور یہ 110 پروجیکٹ مملکت کے مختلف شہروں مختلف قصبوں میں شروع کیے جا رہے ہیں، جس میں غیر ملکی افراد کو اب بے شمار ملازمتیں ملنے کی توقع پیدا ہو گئی ہے۔ ان تمام پروجیکٹ میں روڈ کی مینٹیننس سے متعلق بھی اقدامات کیے جائیں گے، اور 2019 سے 2022 تک جو بھی یہ پروجیکٹس ہیں ان کا دورانیہ رکھا گیا ہے، اور اس سے انشاءاللہ مملکت میں جو ایکسیڈنٹس لیول کا جو ریشو تھا وہ بھی کافی کم ہو جائے گا۔ سعودی محکمہ ریلوے نے اعلامیے میں کہا ہے کہ مملکت میں زیادہ سے زیادہ سروسز عوام کو فراہم کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات شروع کر دیے ہیں، کیونکہ مملکت میں اس ٹرین کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ عوام کو زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے انہوں نے بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو اس ٹرین کو دوبارہ سے یعنی ری شیڈیول کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں، جس میں یہ ٹرین سروس ڈبل ٹائم یہ عوام کو فراہم کی جائے گی، کیونکہ عوام کافی زیادہ اس میں سفر کرنے لگ گئے ہیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ دن میں 2 دفعہ یہ ٹرین چلے گی، اور جو میں نے آپ کو ڈیز بتائے ہیں کہ بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو ڈبل شیڈیول کے ساتھ جب یہ ٹرین چلے گی، جس کی وجہ سے جو ریلوے اسٹیشن پر رش دیکھا جا رہا تھا اس میں کمی آئے گی۔ یہ ٹرین مکہ مدینہ اور جدہ کے درمیان تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ سہولیات ہیں۔ اگر آپ حضرات کو بھی کوئی ایسا موقع ملتا ہے تو لازمی اس ٹرین میں سفر کر کے انجوائے کریں۔
کوئی بھی حکومت یا ریاست جب اپنی عوام کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے تو اس سے مملکت میں یا کسی بھی ملک میں امن و امان ہوتا ہے۔ اس کی زندہ مثال سعودی عرب ہے۔ یہاں پر عوام اپنی حکومت سے بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ عوام ان کی سہولیات کے لیے بہت اقدامات کر رہی ہے۔ اسی بارے میں ایک خبر آئی ہے کہ 3800 گھر سعودی حکومت اپنی عوام کو بنا کر فری میں تقسیم کرے گی۔ ایسے تمام افراد جو کہ گھر بنانے کی سکت نہیں رکھتے ہیں، صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، فائنینشلی کمزور ہیں، ایسے افراد کو سعودی حکومت نامینیٹ کرتی ہے اور انہیں سالانہ بنیادوں پر اس طرح کے گھر بنا کر مختلف علاقوں میں دیے جاتے ہیں، جو کہ زبردست اقدام ہے۔ اگر ہمارے ممالک میں بھی اس طرح کے اقدامات کیے جائیں اور عوام کو یہ سہولیات دی جائیں، ایسے افراد جو کہ اپنے گھر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں انہیں سہولیات دی جائیں، تو مملکت کی طرح دوسرے ممالک میں بھی عوام خوشحال ہو جائیں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ آج مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ ریاض ریجن، جس میں الخرج، افلج اور وادی دواسیر کے علاقے بھی شامل ہیں، یہاں پر گرد و غبار رہے گا، لہٰذا وہ تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں جنہیں سانس لینے میں کسی بھی قسم کی مشکلات ہوں۔ لانگ ڈرائیو پر جاتے ہوئے ہیڈ لائٹ کا استعمال لازمی کیا جائے۔ اس کے علاوہ دمام ریجن میں، جس میں جبیل، خبر کا علاقہ آتا ہے اور دیگر علاقے آتے ہیں، یہاں پر بھی گرد و غبار رہے گا اور گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھا جائے گا۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔